ہی میرا جسم، اس کا بوجھ میری ٹانگیں اٹھا نہ سکی اور میں زمین پہ گر گیا. مجھے یقین آ گیا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف ہوا، نظریہ الگ ہوا، نقطہ نظر مختلف ہوا. عمر نے کہا نبی نہیں مرے، ابو بکر کہہ رہے ہیں مر گئے. دونوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن یہ اختلاف امت میں انتشار کا سبب نہیں بنا. اس اختلاف کی بنیاد پہ صدیقی فرقہ، فاروقی فرقہ، صدیقی مسجد، فاروقی مسجد، صدیقی مدرسہ، فاروقی مدرسہ، یہ تقسیم نہیں ہوئی. امت دو پارٹیوں میں نہیں بٹی. یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ ہمارا امام ہے، یہ آپ کا امام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ آپ کا مذہب ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ وہابیوں کی ہے، یہ جعفریوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے، یہ نقشبندیوں کی ہے، یہ چشتیوں کی ہے، یہ قادری ہے، یہ رضوی ہے. امت فاروقی اور صدیقی تقسیم میں تقسیم نہیں ہوئی. اختلاف تو موجود ہے، اختلاف پیش بھی ہو رہا ہے، اختلاف کے اوپر عمر نے تلوار بھی نکالی ہوئی ہے، لیکن جو ہی عمر کے پردہ سماعت سے قرآن کی آیت ٹکراتی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہتے ہیں قرآن کی آیت سن کے یوں لگ رہا تھا جیسے شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. پھر تو جس کو دیکھو سب کی زبان پر اسی آیت کی تلاوت. یہ اختلاف مٹ گیا، یہ اختلاف ختم ہو گیا جو ہی قرآن کی ایک آیت پیش کی گئی. مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ اختلاف بربادی کا سبب بنتا ہے جب اس اختلاف کو مٹایا نہ جائے، اس اختلاف کو ختم نہ کیا جائے، اس اختلاف کو چھوڑا نہ جائے. اور اختلاف ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن حکیم سے پوچھ لو، امام کائنات محمد کریم سے پوچھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے. یہ اختلاف آج بھی موجود ہے. بڑے گستاخ ہیں جی، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مر گئے، نبی کو مردہ کہنا، نبی کو مرا ہوا کہنا، نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا، یہ گستاخی ہے. کئی علماء حق پر گستاخ رسول کے پرچے ہی اس لیے ہوئے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مر گئے، آپ کو موت آ گئی. انک میت وانہم میتون، یہ بڑے گستاخ ہیں، اللہ کے نبی کو مرا ہوا کہتے ہیں. اگر یہ اللہ کے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے تو قرآن کو کیا کہو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ، اگر یہ مر جائے، او قتل، یا قتل ہو جائے، شہید ہو جائے. اللہ کے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا اگر گستاخی ہے تو ابو بکر کو کیا کہو گے؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عقل کے اندھے یہاں پر بھی کہتے ہیں جی ہاں پردہ ہے لیکن چہرے کا نہیں ہے. ارے بیوقوفو، نبی کے گھر میں جو آتے تھے تو نبی کی بیویاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا چیز کھول کے بیٹھی ہوتی تھی؟ لباس تو پہنتی تھی. عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں آپ کے گھر میں آ رہے ہیں نیک اور فاجر، ان کا پردہ کرواؤ. وہ مسلمان مائیں لباس میں تو ہوتی تھی، کپڑے تو پہنے ہوئے تھے، اوپن کیا چیز تھی؟ چہرہ کھلا تھا، ہاتھ کھلے تھے، اور اسی چہرے کو ڈھانپنے کی آسمان سے آیات اتر آئی. وگرنہ لباس کے بغیر بیٹھتی تھی، لباس تو پہنا ہوتا تھا. کہا خطاب کے بیٹے کیسے پردہ کرواؤں؟ آسمان والے نے نہیں نا فرض کیا. اللہ عز و جل پردے کی فرضیت کی آیات اتار دے. یہ خطاب کا بیٹا آ کر ابو بکر صدیق سے کہہ رہا ہے ابو بکر آپ ان سے قتال کرو گے، ان سے جنگ کرو گے، ان سے جہاد کرو گے جو نماز پڑھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ان سے جنگ کرو گے. کیسے انہیں مارو گے جو نماز پڑھتے ہیں؟ کیسے انہیں قتل کرو گے جو؟ اختلاف ہوا. صحابہ نے کہا کیسے مارو گے؟
کیسے قتل کرو گے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا میرے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ کام کر لے، لا الہ الا اللہ کا اقرار، رسالت محمد کریم کا اقرار، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر خون معاف ہے، اور جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ اختلاف ہوا، لیکن حدیث رسول سننے کے بعد اختلاف ختم ہو گیا۔ کون سا موقع آپ کو سنایا جائے؟ کتنے مسائل پہ اختلاف ہے، صحابہ کے درمیان آواز بلند ہوتی ہے، لیکن جو ہی فرمان رسول سماج سے ٹکراتا ہے اختلافات ختم ہو جاتے۔ یہی عمر ابن خطاب فتویٰ جاری کرتے ہیں، کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے، سگا بیٹا کہتا ہے میں کروں گا، اختلاف ہو گیا۔ باپ کہتا ہے حج تمتع نہ کرو، نیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، فکر اچھی ہے، عمرے کے لیے الگ آؤ، حج کے لیے الگ آؤ، بیت اللہ ہمیشہ بھرا رہے گا، سوچ پیاری ہے۔ باپ کہہ رہے ہیں حج تمتع نہ کرو، سگا بیٹا کہتا ہے میں کروں گا، اختلاف ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں تیرے بابا تو منع کرتا ہے، تو پھر بھی کرتا ہے۔ اختلاف کا حل بیان کر رہے ہیں، سنیے اختلاف کا حل۔ کہا میرے بابا کی دلیل دینے والوں، جبرائیل کبھی میرے بابا پر نہیں آیا، فاطمہ کے بابا پر آتا تھا، میں اپنے بابا کی بات کیسے مانوں؟ اختلاف ہو جائے بسیط ہے، چھوٹی بات ہے، لیکن اختلاف کی بنیاد پہ جماعتیں نہ بناؤ، گروہ نہ بناؤ، انتشار پیدا نہ کرو، پارٹی الگ نہ کرو، مذہب الگ نہ کرو، مسلک الگ نہ کرو، مسجد الگ نہ کرو، مدرسہ الگ نہ کرو، کتب الگ نہ کرو، شیخ اور امام کو نہ بانٹو۔ تمہارا قرآن ایک، تمہارا اللہ ایک، تمہارا رسول ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہارا رمضان کا مہینہ ایک، روزے کی عبادت ایک، حج کی عبادت ایک، طواف ایک، سعی ایک، مزدلفہ ایک، عرفہ ایک۔ تم امت واحدہ ہوتے ہوئے پھر بڑھتے ہو، کسی کی بات آپ کی بات سے ٹکرائے، آپ کی بات سے مختلف ہو جائے، کوئی بات نہیں، تاش کرو محمد کریم کیا فیصلہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اختلافات کا حل ہے، ہر مسئلے کے اندر امام کائنات سے پوچھ لیجئے، اور جو فیصلہ محمدی سرکار کر دے اس کو کسی اور کورٹ میں پیش کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ ڈکوسلے نہیں ہیں، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان، میڈ ان رائمنڈ باتیں نہیں ہیں، یہ عرش والے کا کلام ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، سنیے ذرا، غور کیجئے، فلا وربک لا یؤمنون، رب قسم کھا رہا ہے، ان مومن ہونے کے دعوے داروں کے ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ لا یؤمنون، دھرتی پہ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافات میں ہر مسئلے میں فیصلہ اے محمد کریم تجھ سے نہ کروا لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہر مسئلے کے اندر یہ نہیں کہ آمین کی بات آئے، رفعین کی بات آئے، فاتحہ کی بات آئے کہ جی بالکل ٹھیک ہوں، بخاری شریف میں حدیث ہے رفعین کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے۔ آمین کہنے کی باجی بالکل آمین کہنے کی حدیثیں بھری پڑی ہیں، مسجد گونجتی ہے، صحابہ کے دور میں مسجد گونجا کرتی تھی آمین سے، حدیث میں آیا۔ فاتحہ پڑھنے کی بات ہے جی، حدیث میں آیا ہے۔ اور جب بیٹی کو ورثہ دینے کا معاملہ آئے، ساڈے خاندان آج تک کسی نے دیتا ہی نہیں جی، کتوں دئیے؟ بیٹی کو وراثت دینے کا مسئلہ ہے، ابا جی نے پہلے ہی ساڈے نام کرتا سی، پترا دے نام لاتا سی، اسی کتوں دئیے؟ ہم کبھی بہنوں کو حق دیتے ہی نہیں ہے، حصہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کسی اور کے گھر جائیں گی نا، تو ہماری زمین کہیں اور چلی جائے گی۔ یہ زمین اپنی ماں کی کھوک سے لے کر آئے تھے، یہ زمین کہاں سے ملی تھی؟ کیا اللہ نے نہیں دی تھی؟
کیا یہ مال تمہیں اللہ نے نہیں دیا؟ اگر یہ مال اللہ نے دیا ہے تو اس عورت کا حق بھی اللہ نے رکھا ہے. یہ ایمان کی دلیل نہیں کہ آمین کہنا ہو، فاتحہ کہنی پڑھنی ہو تو آپ حدیث کی طرف رجوع کرو، اور جو مسئلہ آپ کے اپنے دل کو اچھا نہ لگے وہاں حدیث کو سائیڈ پہ کر کے. ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہے چہرے کا پردہ ہونا تو چاہیے، لیکن میں 19ویں اسکیل کا آفیسر ہوں، 20ویں اسکیل کا آفیسر ہوں. اب میری بیوی بھی چہرہ چھپا کر پھرے تو مجھ میں اور کلرک میں کیا فرق ہوگا؟ میرا معاشرہ، میری سوسائٹی، میرا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر تم اپنے ماحول کو محمد کے تابع نہیں کرتے بلکہ محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماحول کے تابع کرتے ہو تو ایمان کی خیر مناؤ. قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک زندگی کے ہر مسئلے میں محمد کریم کو فیصل نہ مان لیں. اور صرف فیصل ماننے سے بھی گزارا نہیں ہوتا. فیصل مان لیا کہ آپ مومن ہو گئے، کہا نہیں ابھی بھی نہیں. فیصل مانے اور فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں. یہ دو کام کرنے سے مومن ہو جائیں گے؟ کہا پھر بھی مومن نہیں. اللہ کے نبی کو فیصل مانے، ہر مسئلہ دربار محمد میں پیش کرے صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی صاحب سے سوال کرتے ہوئے یہ نہ کہ جی یہ مسئلہ جو ہے نا ہماری فقہ کے مطابق کیا ہے، ہمارے مذہب کے مطابق کیا ہے، ہمارے امام صاحب کا قول کیا ہے. سوال کرو میرے امام، میرے قائد، میرے نبی، میرے رہبر، میرے رہنما، قائد اعظم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد کریم کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد کرو اس صحابی کی بات کو جس سے سائل نے آ کر پوچھا تھا اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ کہا میں کیا کہوں، امام کائنات نے یوں کہا ہے. کہا میرے خیال میں ابو بکر اور عمر کا قول تو یوں ہے. کہا ڈرتا ہوں کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں تجھے کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، اور تو نبی کے قول کے مقابلے پہ کہتا ہے ابو بکر اور عمر نے یوں کہا. تیرے اس جرم پہ کہیں آسمان سے پتھر نہ گر جائے. اگر نبی کی بات کے مقابلے پہ شیخین کی بات آئے اور صحابی کہے پتھر گرنے کا ڈر ہے، میں اور آپ نبی کی حدیث کو ٹھوکر مار دیں کیونکہ معاشرہ نہ مانے، قوم نہ مانے، برادری نہ مانے، بیوی نہ مانے. داڑھی رکھن نو دل تے بڑا کرتا ہے پر بیگم نہیں راضی ہوندی. جس کا بیوی اس کی بیگم سے ہار جائے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. فیصل رسول اللہ کو مانو، فیصلہ رسول اللہ سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ کہو گے عرش والا 10 رحمتیں آپ پہ اتار دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری شرط، فیصلہ اپنے اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ، پھر بھی مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. تیسری شرط ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. نبوی عدالت سے فیصلہ آنے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی، کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی، کوئی وٹ. عجیب بات تو ٹھیک ہے مولوی صاحب اتنا آپ نے ڈرا دیا ہے، ہم نے اب گھر کے اندر شرعی پردہ تو کروا دیا، لیکن دیکھو کوئی مزہ تو نہیں آیا نا. پہلے ہم جب ڈائننگ ہال میں آتے تھے کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، میں بھی ہوتا تھا، سامنے بھابھی ہوتی تھی، ادھر میری بیگم ہوتی تھی، ادھر میری سالی ہوتی تھی، مل کے بڑی پیار اور محبت کی فضا میں کھانا کھاتے تھے. ہن بندے دا منہ ادھر ہے، بڈھی دا منہ ادھر ہے. یہ بھی کوئی گل ہے؟ بات تو ٹھیک ہے، مان تو لیا ہم نے، پر یہ جو پر ہے نا یہی ہلاکت ہے. جی آپ نے اتنا ڈرایا، حدیثیں سنائی، داڑھی رکھ تو لی ہے پر کھرک بڑی ہوندی ہے، چنگی نہیں لگتی، سونی نہیں لگتی، سجدی نہیں. داڑھی والا بھی کوئی شریف آدمی ہوتا، میرے جیسا آدمی اتنے بڑے اسکیل پر بیٹھنے والا، اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والا، وہ بھی داڑھی رکھ کے بیٹھے تو ڈرائیور میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ یہ پر، یہ دل کی کجی،
عورت کہتی ہے خامد کا ڈر سے برقع پہن تو لیا ہے میں نے، اب دیکھو شاپنگ کرنے جاتی ہوں اور برقعے میں چھپی بھی ہوتی ہوں، شاپنگ کا مزہ ہی نہیں آتا۔